بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ۔ سب سے پہلے سعادت صاحب آپ سے جملہ ہمارے حکماء اطباء برادری اور ہماری علمی برادری تعزیت کرتی ہے۔ شعور کے جو ارتقائی سفر ہے میرا اپنا فزیکل ایکسپیرینس ہے کہ پچھلے 15-17 سال اگرچہ وہ بچپن سے ہی تعلیم و تعلم کے شعبہ سے وابستہ ہے، اس میں میں نہایت بغیر کوئی بخل کیے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس ارتقاء کے اندر آپ کے والد محترم کا بھی حصہ ہے۔ ان کے ساتھ جب بھی کوئی نشست ہوتی یا مجلس تو کوئی علمی بحث شروع ہو جاتی اور ہمیں ایسے لگتا جیسے کوئی درس نظامی پڑھا ہوا عالم فاضل آدمی اور کسی مدرسہ کا باقاعدہ فارغ التحصیل ہیں، جس طرح سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور اکثر اوقات جو ہے وہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ مختلف جو تجزیہ ہوتا ہے علمی روحانی، اس میں یہ بھی زیر بحث آتا کہ فلاں عالم جو ہے وہ کس سطح کا ہے، کس پایا کا عالم۔ یعنی جب وہ کسی کی تقریر سنتے یا اس کی نشست میں بیٹھتے تو وہ اندازہ کر لیتے تھے کہ فلاں آدمی کے پاس کتنا علم ہے، اور مجھ سے ڈسکس کیا کرتے تھے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی فلاں پایا کا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں اپنا خیال پیش کرتا جو میرے پاس علمی سرمایہ تھا اس کی روشنی میں۔ تو ایسا علم دوست حکیم میں نے اپنی زندگی میں اب تک نہیں دیکھا۔ علم دوست، ہر ایک کی دوستی ہے، ہر ایک کی کہیں نہ کہیں محبت کا رخ ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان میں ایک حکیم ہوتے ہوئے، ایک استاد ہوتے ہوئے، ایک ٹیچر ہوتے ہوئے، ان کے جو دل کا رخ ہے وہ علم اور روح کی طرف دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ صرف علمی گفتگو نہیں کرتے تھے، جو میں نے دیکھا ہے ہماری بہت سارے وظائف پر بھی بات ہوتی رہتی تھی، بلکہ ایک دفعہ ایک وظیفے کی تاثیر کے اوپر بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ اس کو اگر اتنے دن پڑھا جائے تو اس کی یہ تاثیر ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے تجربہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے تاثیرات کا جب میں نے ابواب پڑھے ہیں کلامی کتابوں کے اندر تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ کام نہ کر لیا جائے۔ تو وہ پھر مجھے کہنے لگے سبحان اللہ، اس پر ایک کھانا بنتا ہے، میرا دل ہے کہ اس بات پر میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ وہ کھانا بس کھاتے کھاتے وقت گزر گیا تو ہم جو ہے وہ جمع نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ نہایت مصروفیت کی وجہ سے میں اس دن پاک پتن نہیں تھا تو میں خود جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، تھوڑا سا دیر سے مجھے معلوم ہوا، لیکن بہرحال اگر میں کوشش کرتا تو شاید پھر بھی نہ پہنچ پاتا، تو وہ میرے پاس ایک عذر ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ اس کے بعد جو ہم نے ان کی اولاد میں دیکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کے اندر بھی مختلف علمی فورمز ہیں ہمارے، وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو میں ظہور صاحب کو وہاں دیکھتا ہوں، پاک پتن میں آتا ہوں تو سعادت صاحب کو ادھر دیکھتا ہوں۔ اس سے جو ایک بات میں یہ سمجھا ہوں کہ بیٹا باپ کا واقعی راز ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر باپ کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی پہلو سے اثر ضرور برآمد ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکیم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا علمی شغف ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ باپ کا جو علمی ذوق تھا وہ بھی بیٹے میں منتقل ہوا ہے۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ اسی طرح علم دوستی کا اظہار کرتے رہیں جیسا کہ آپ کے والد محترم کرتے تھے، اور ہم انشاءاللہ پوری زندگی ان کے احسان مند بھی رہیں گے۔ اس میں ایک بات جو ضروری ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے تقاریر کرنا تو ہمارے لیے تھوڑا سا آسان ہے، اگرچہ یہاں بہت سے ایسے بزرگ موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ علم اور تجربہ میں بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن جملہ بنانا پھر ہمیں آتا ہے، اس لیے وہ یہ ہے کہ
ایک تحریک ہوتی ہے جس کو طب کے اندر بھی میں مطلب حکیم یاسین چاولہ صاحب کی موجودگی میں تو طب کی کسی بات پہ بات کرنا ہی مطلب خود ایک عجیب سی بات ہے. وہ تحریک یہ ہے کہ ایک تو وجود کے اندر تحریک چلتی رہتی ہے, ایک خارجی تحریک ہے جو کسی بھی جامد شے کو حرکت دیتی ہے جس سے وہ چیز متحرک ہو جاتی ہے, اور ہر متحرک چیز کے حرکت دینے والے اور متحرک چیز کے درمیان میں وہ فعل حرکت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر ہمارے حکماء کو تحریک خارجی بھی کم دی گئی ہے, اور بیچ میں جو حرکت ہے وہ حرکت بھی خود جمود کا شکار ہو گئی. ایلوپیتھک جو ہے وہ ایک طریقہ علاج تو تھا نہیں, وہ تو ایک بزنس تھا جیسا کہ ہوتا ہے. 16ویں صدی عیسوی کے اندر یورپ میں ہم نے دیکھا, اور یہ بڑی کام کی بات کہ ایک فرقہ پیدا ہوا عیسائیت میں جسے ہم پروٹسٹنٹ کہتے ہیں, کیتھولک کے خلاف آپس میں قتل و غارت بھی ہوئی, اور بڑے بڑے اگرچہ کمزوریاں بھی تھی کیتھولک میں بڑی, کیونکہ چرچ نے ہائی جیک کیا ہوا تھا سسٹم کو, لیکن اس کا فائدہ ایتھیسٹ نے اٹھایا, یعنی دہریے نے فائدہ اٹھایا کہ عیسائیت کو ریاست سے بالکل کٹ کر کے صرف چرچ تک محدود کر دیا. بے عینے ہی یہی تجربہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ فائدہ کوئی اور اٹھا جاتا ہے. اگر آدمی اپنے ہی شعبے کی اصلاح جب لوگ نہ کریں, یا وہ تنقید برداشت نہ کریں, یا جو توقعات دوسروں کی ہیں ان کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش اور محنت نہ کریں, تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ مزاحمت پیدا ہوتی ہے. پھر مزاحمت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ خود اپنا وجود ہی داؤ پہ لگ جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ جب عالمی سرمایہ کار نے, سرمایہ دار نے طب کے خلاف جب مہم چلائی کہ یہ جو ایک نیچر کا جو طریقہ کار ہے بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے اس کے مقابلے کے اندر کچھ طریقہ ہے علاج جن کے اندر ٹھیک ہے اس میں سرجری کچھ اچھی چیزیں تو پھر ہر ایک میں ہوتی ہیں, لیکن میں جب مصر میں گیا ہوں تو میں نے وہاں کتاب الشفا کی تلخیص دیکھی ہے ابن سینا کی. اس تلخیص کا جو نام انہوں نے رکھا تھا نجدہ نام کی تلخیص تھی, وہ میں نے دیکھی ادھر الازہر کی لائبریری کے اندر. اچھا عربی میں تھی, چونکہ ہم تھوڑے عربی دان ہیں تو میں نے وہ پڑھنی شروع کی. میرا خیال ہے کہ ایلوپیتھک اگر 4 مرتبہ بھی اپنا نصاب اور مرتب کرے تو اس نجدہ تک نہیں پہنچ سکتی. کتاب الشفا تک تو کب پہنچے گی, اس تک بھی نہیں پہنچ سکتی. لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک فلسفی تو ضرور موجود تھی اور ایک تھیوری بھی موجود تھی, لیکن ایکسپیریمنٹ کی ایک اپنی اہمیت ہے. ہمارے پاس وہ لیبز دستیاب نہیں ہو سکیں کہ جہاں پر ان تھیوریز کا اس کو تجربہ گاہ بنایا جا سکے. ایک یہ ہمارے ہاں مسئلہ رہا ہے طب کی دنیا کے اندر, جس کی طرف ہم. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو میڈیسن تیار کی وہ میڈیسن ہماری تھیوری کے مطابق نہیں تھی. یعنی پیچھے جو ایک ہمارا طب کا پورا ایک اس کا فلسفہ چل رہا تھا, ہماری میڈیسن جو مارکیٹ میں آئی وہ اس فلسفے کے مطابق, اس میں بھی سرمایہ دار آن پڑا. وہ سرمایہ دار جب آتا ہے کسی چیز کے اندر تو وہ اس کو بے برکت بھی کر دیتا ہے, بے فیض بھی کر دیتا ہے, اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زمین میں سے اپنی روزی نکالو, لیکن اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ روزی نکالنے میں انسانوں کی روح ہی نکال لو. تو روزی نکالنے کے چکر میں ہمارے ہی شعبے کے اندر بہت سے لوگوں نے اس روح کو ہی طب میں سے نکالنا شروع کر دیا. اس سے ٹھیک ہے کہ وہ لینڈ لارڈ ہو گئے, سرمایہ دار بھی ہو گئے, لیکن قدرت بہرحال قدرت ہے اور قدرت غالب ہے. تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ دن آ جاتے ہیں. بہرحال یہ میری باتیں بھی جرت ہیں, آپ کی موجودگی میں میری تو اتنی عمر نہیں ہے جتنا آپ کا تجربہ ہے, لیکن اپنے باپ کی کچھ کسی کی وجہ سے کوئی ہو جاتا ہے تو وہ ان کی وجہ سے بچپن سے ہی کچھ طب کا تھا. میں تو خود ہمارا علاج, ہماری فیملی کا بچوں کا علاج, رمضان سب موجود ہیں, والد محترم وہ خود گھر آ کے فرمایا کرتے اور ہم ان کے پاس جایا کرتے. بہرحال ایک تو جو بھی آپ نے محبتوں کا اظہار کیا, میں شکر گزار ہوں. میں نے وہ جو کمپلیکس بنایا فرید نگر, ہمارے سوشل جو ایک اپیرنس ہوتی ہے اس کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو دینی درسگاہ اور مدرسہ کا ایک تعارف ہوتا ہے. جب مدرسہ کا لفظ آتا ہے تو ہم تھوڑے ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں شعوری طور پہ. ٹھیک ہے وہ کوئی ایک مگتا خانہ ہوگا,
تو وہ ہمارا جو کمپلیکس ہے وہ ویسا نہیں ہے. پرسنل پراپرٹی پہ حکیم صاحب جانتے ہیں پہلے دن جب خریدنی شروع کی ان کے والد محترم صاحب تھے, پہلی دفعہ جب انتقال کروایا بہت سارے لوگوں سے قرض لیا, پھر اللہ نے کچھ خوشحالی دے دی. وہ طبیب اور طب کے لیے حاضر ہے. اس میں نے بڑے بڑے ہالز بنا دیے ہیں اور اس کے اندر ہر طرح کی فیسیلیٹیشن بھی کر دی ہے, اور وہ بغیر کسی دنیاوی منافع کے انشاءاللہ طب اور طبیب کی خدمت کرتا رہے گا. کسی بھی طبیب کو یا کسی بھی طب کے کسی بھی کام کے اندر ہماری ضرورت ہو تو ہماری موجودگی یا ہمارے احساسات یا ہمارے اسباب, ذرائع, وسائل سارے کے سارے اس کام کے لیے حاضر ہیں اور انشاءاللہ حاضر رہیں گے. کوشش ہوگی میری کہ میں ادھر مصر میں جو کچھ ایسی کتابیں جن کا یہاں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا بر صغیر میں, اور چونکہ ابن سینا ہیں یا دیگر جو بھی ہیں ان کی بہت ساری کتابیں عربی میں ہیں اور وہ یورپ کے اندر ان کا ترجمہ ہو گیا ہے اور ادھر نہیں ہو سکا. 400 سال تک ابن سینا کو یورپی یونیورسٹی جی اسی طرح وہ کتابیں میں نے الازہر یونیورسٹی میں دیکھی اور میں وہاں حسرت کرتا رہا. میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ انگلش کے اندر اس کی ٹرانسلیشن ہو, یہ ایلوپیتھک کا حصہ بن جائے, اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے اطباء کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہے. یہ بہرحال چیز ادھر سے ادھر آنی چاہیے. یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے, ان کتابوں کے ادھر لانا میرے لیے بہت آسان ہے. مطلب میں صرف ایک فون پہ بھی وہ کتابوں کا بنڈل ادھر سے منگوا سکتا ہوں. تو وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اور عربی دان بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی مدد سے وہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ کام اب شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. آج کی یہ نشست جو ہے وہ ہمارے KPK کے جو بزرگ ہیں ان کے حق میں, اور ہمارے بزرگ جو حکیم حاجی اقبال صاحب ان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں دعا کی طرف جاتا ہوں کہ حیات اور ممات حرکت ہی میں ہے. مثلا اقبال اپنے ایک نظم میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب چاہا کہ میں جانوں کہ میں کیا ہوں تو بہت سو سے پوچھا لیکن حل نہیں نکلا کہ میں کیا ہوں. پھر میں گیا ایک جگہ جہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو میں پہاڑوں سے مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ آپ کی بڑی عمر ہے اور بڑی عمر گزاری ہے, تم بتاؤ کہ تم کیا ہو اور میں کیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کیا ہیں. حرکت جو نہیں تھی, یعنی حرکت حیات کی خبر, جو سکون ہے وہ حیات کی خبر نہیں دے گا. اس کے بعد اقبال آخر میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا مایوس کہ یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ زندگی اور حیات کیا ہے, روح کیا ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ موج سے خود رفتہ ہی تیز خرامید و گفت. میں بس پانی کی طرف متوجہ ہوا تو ایک موج جو ہے وہ خوشی خوشی میری طرف دوڑی. خرامید و گفت ہنسی اور بولی, یعنی ہنسی بھی علامت تھی کہ یہ خوش ہے, اس کے اندر کچھ روح ہے, زندہ تو ہے ہی روح بھی ہے. گفت آگے سے اس موج نے کہا کہ ہستم گر می روم گر نہ روم نیستم. یاد رکھو اقبال اور سب کو بتا دو کہ میں ہوں جب تک حرکت میں ہوں اور میں نہیں ہوں جب میں حرکت میں نہیں ہوں. تو اطباء کو اور طب کو حرکت دینے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی حرکت دے دی جائے تو میرا خیال ہے ہمارا سوشل جو ایک انفلوئنس ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے. یہ حرکت, ہاں جی, حرکت جب آ گئی تو انشاءاللہ یہ پیدا ہوگا. اور یہ حرکت جو ہے وہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ دی نہیں جا سکی. وہ کچھ کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں, ان میں بہت ساری انرجی ضائع ہو جاتی ہے اور بہت سارے تحفظات. دیکھیں انسانوں کا اتفاق تو آج تک ہو نہیں سکا, لیکن انسانوں کا جس دن اتفاق ہو گیا تو ساری انسانیت انسان ہو جائے گی. تو یہ بہرحال اس میں بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن طب اور طبیب کے لیے حرکت کا سفر جاری رکھنا چاہیے. آج کی یہ تقریب, یہ دعا, یہ نشست, یہ احباب کا یہاں تشریف لانا, یہاں وقت دینا, یہاں گفتگو کرنا, اظہار خیال کرنا, یہ سب کچھ قبول اور منظور فرما. یہ عاجزی اور انکساری سے تضرع و زاری سے یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش ہے. قبولیت فرماتے ہوئے آج جن کے حق میں یہ دعا استغفار ہے ان کی مغفرت فرما, بلندی درجات فرما, ان کی قبروں کو روشن فرما, ان کی علمی, طبی اور روحانی خدمات کو قبول اور منظور فرما. حکیم ملک ساردہ صاحب اور حکیم حاجی صاحب جو اب ہم میں نہیں رہے تیری بارگاہ میں پیش ہیں, ان کی زندگی کے بتقاضۂ بشری ان سے جو گناہ, غلطیاں, کوتاہیاں سرزد ہوئیں ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما, اور ان کی عمر بھر کی جو خیر کی کمائی ہے, جو بھلائی کی دعوت ہے, جو علم دوستی ہے,
جو علماء سے محبت ہے، جو علمی درسگاہوں سے محبت ہے، جو علمی مسائل وہ بیان کرتے رہے اور جو انسانیت کی خدمت کرتے رہے، جو طب اور طبیب کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، وہ قبول فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اور جنت کے کبوں میں سے کبا بنا۔ ہمارے وہ بزرگ حکماء جو یہاں موجود ہیں، ان میں سے جو بزرگ ہمارے حکیم یاسین چاولہ صاحب ہیں، ان کی علمی خدمات کو قبول کرتے ہوئے ان کو درازی عمر عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے میزبان جو ہر موقع پہ ہمیں متحرک رکھتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں انسانیت کی خدمت، معاشرے کی خدمت، وطن کی خدمت، اسلام کی خدمت، اہل اسلام، اہل پاکستان کی خدمت، جو ہمارے وجود کو سرسبز رکھتے ہیں، حکیم لطف اللہ صاحب آج کی اس نشست کے بھی میزبان ہیں، ان کے گھر کو آباد رکھ، ان کے وجود کو آباد رکھ۔ حکیم شاہد مرتضیٰ صاحب ہیں اور میرے جتنے بھی رفیق دوست احباب یہاں طب برادری سے موجود ہیں، ہر ایک کا بھلا فرما، ہر ایک کے بچوں کا بھلا فرما، انہیں مزید طب اور طبیب کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، جسم کی روزی اور روح کی غذا عطا فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امورنا رشدا، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔